بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرے ابو ایک ہسپتال میں رات کو چوکیدار کی نوکری کرتے تھے۔ ابو کی غیر موجودگی میں ایک شخص امی سے ملنے آتا تھا۔ میں جب پوچھتی تو امی کہتی کہ میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ ایک رات میں جلدی سو گئی اور آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہی شخص میری ماں کا ہاتھ پکڑے برآمدے کی طرف جا رہا تھا اور میری ماں پسینے سے شرابور اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر دونوں، میرا نام مریم ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 15 سال تھی۔ ہمارے گھر میں میری امی اور میرے ابو رہتے تھے۔ ہم تینوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابو جان ہسپتال میں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے۔ کبھی وہ دن کے وقت ڈیوٹی کرتے تو کبھی رات کی۔ ہم زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں اور میری امی بیکری میں کیک لینے گئے کیونکہ وہ میرا سالگرہ کا دن تھا۔ بیکری میں نے ایک شخص دیکھا جس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی۔ وہ میری امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے امی کو بلانے کی کوشش بھی کی لیکن امی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ جب ہم کیک لے کر بیکری سے باہر آ گئے تو وہ شخص بھی بیکری سے باہر نکل آیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ خیر امی نے گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، جبکہ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص ہمارے پیچھے ہی لگا ہوا تھا۔ ہم جس گلی میں مڑتے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں نے امی کو اس بارے میں بتانا چاہا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے مگر نہ بتا پائی، کیونکہ جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تو مڑ کر دیکھا تو وہ شخص نکر پر ہی کھڑا تھا۔ سالگرہ کے چند دن گزرنے کے بعد جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں نے ایک شخص کو اپنے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں اچانک یاد آیا، یہ تو وہی شخص تھا جسے اس دن میں نے بیکری میں دیکھا تھا اور یہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آیا تھا۔ لیکن اب یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں نے اندر جا کر امی سے پوچھا، امی آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ امی نے کہا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا امی ابھی میں نے کسی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی، ہاں وہ کیبل والا کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ابھی کل ہی میرے سامنے ابو نے کیبل والے کو 2 مہینے کا کرایہ ادا کیا تھا۔ خیر میں چپ رہی کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ بلا وجہ میں بال کی کھال اتارتی پھروں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں اپنی ساتھ والی ہمسائی ارم سے باتیں کر رہی تھی۔ اس دن میرے ابو کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ میں نے چھت سے نیچے جھانکا تو وہ آدمی پھر دروازے پر کھڑا تھا۔ تبھی امی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ میری دوست ارم مجھے کہنے لگی، مریم یہ آدمی کون ہے؟ پہلے بھی 4 سے 5 بار اسے تمہارے گھر آتے دیکھا ہے میں نے۔ کیا یہ تمہارے کوئی ماموں جان ہے؟ میں نے کہا نہیں تو، شاید کیبل والا ہوگا، کرایہ لینے آیا ہوگا۔ دوست کہنے لگی، پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، نیچے جا کر ایک بار ہی اس کا کرایہ پورا کر دو تاکہ اسے ہر روز کرایہ لینے نہ آنا پڑے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا تھا۔ میں غصے سے نیچے آئی تو مجھے کہیں بھی وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ امی کہنے لگی نہیں تو، یہاں کس نے آنا تھا؟ پھر امی نے مجھے کہا کہ کمرے میں جا کر سو جاؤ کیونکہ آج تمہارے ابو کی رات کی ڈیوٹی ہے، اس لیے شام کو ہی میں نے باہر والے دروازے کو لاک لگا دیا ہے۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ مجھے اتنا کہہ کر وہ خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ٹی وی پر کچھ دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ سحری کا وقت تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا امی اور ایک آدمی جسے میں پیچھے سے ہی دیکھ سکتی تھی، دونوں ٹی وی لانچ سے نکل کر باہر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے امی کو بھی پیچھے سے دیکھا تھا، ان کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو یا پھر ابو جلدی تو نہیں آ گئے۔ لیکن یہ شخص تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ابو کا قد چھوٹا تھا جبکہ یہ لمبے قد کا آدمی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خواب ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں پھر سے سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد مجھے وہ رات والی بات دوبارہ یاد آئی۔ میں نے سوچا امی سے پوچھنا چاہیے، لیکن تب تک ابو گھر آ چکے تھے۔ اس دن امی بہت زیادہ خوش تھی
اور ابو میرے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تمام وہموں کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ تو میرا وہم تھا یا پھر خواب ہوگا، مگر یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا ادراک مجھے اگلے چند مہینوں میں بہت اچھی طرح ہو گیا۔ اس شخص کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی تھی، اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب ابو گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ ابو کی غیر موجودگی میں آتا، اور امی اس آدمی کے سامنے مجھے کبھی نہ آنے دیتی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آتا، امی مجھے ہمسایوں کے ہاں بھیج دیا کرتی تھی۔ ابو تو خیر کام پر ہی ہوتے تھے۔ ایک بار میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ ان کا بھائی بنا ہوا ہے، لیکن اپنے ابو کو نہ بتانا کیونکہ تمہارے ابو کو ایسا پسند نہیں ہے۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ امی جو کر رہی ہے ٹھیک نہیں کر رہی، لیکن میں ابو کو بتانے سے ڈرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی، سامنے امی کہیں بھی مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولنا چاہا، وہاں سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں کان لگا کر سننے لگی اور ساتھ کھڑکی سے جھانکا تو امی اس آدمی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ آدمی میری امی کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ امی اسے کہہ رہی تھی کہ میری تمام خوشیاں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ادھوری ہیں۔ تم نے میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا ہے کہ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی، میری تمام خوشیاں اور حسرتیں تمام ہو کر رہ گئیں۔ امی روتی جا رہی تھی اور ساتھ ہر بار دہراتی جا رہی تھی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ پہلے کی طرح مجھے برباد کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا اور تم نے کیا کیا؟ میری امی کی باتیں سن کر وہ آدمی امی کا ہاتھ تھام کر انہیں دلاسے دینے لگا اور ان سے کہنے لگا، فکر نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہے تھے۔ پھر امی کہنے لگی، فریاد کبھی نہیں مانے گا اور مریم کو بھی منانا بہت مشکل ہوگا۔ فریاد میرے ابو کا نام تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، تم مریم کی فکر نہ کرو، میں سیٹ کر لوں گا، اور وہ بچی ہے، رشتے کو قبول کر ہی لے گی۔ لیکن فریاد کو ابھی سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سارا کام ہونے کے بعد بتایا جائے گا تاکہ وہ ایک حتمی فیصلہ لے کر تمہیں ان خوشیوں کو پانے دے جو پچھلے 15 سالوں سے اس نے تم پر حرام کر رکھی ہیں۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ باتوں کی بالکل واضح سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں خوش نہیں ہے، لیکن ایسی خوشی اور خواہش کیا ہے جو اس نے خود پر حرام کر رکھی ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں بس اتنا سمجھ گئی کہ وہ شخص امی کی پہلی محبت ہے جو کسی وجہ سے نہ مل سکی۔ ابو سارے راہ مل گئے اور امی اب اسے حاصل کرنے کے بارے سوچ رہی ہے اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں تو ابو کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا۔ اس دن میں اپنے دل میں امی کے خلاف نفرت کا پہلا بیج بو چکی تھی۔ میرے ابو میں کون سی کمی تھی جو امی یہ سب کرنے کا سوچ رہی تھی؟ کیا شریف عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی سرے عام عاشقی کرتی پھریں؟ اس دن میں کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ شام کو ابو کے گھر آنے کے بعد ہی کمرے سے نکلی۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں نے سر درد اور بخار کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ میرے ابو جان مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کم تو امی بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب ان کی محبت کوئی اور تھا۔ امی نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا اور وہ ابو کے ہی لاڈ اٹھاتی رہی۔ اس وقت ماں مجھے بے حد دوگلی لگ رہی تھی۔ ایک طرف تو پرانے عاشق سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ابو کے ساتھ محبت بری ایکٹنگ۔ چند دن گزرنے کے بعد جب میں ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ باہر متواتر سے بیل ہونا شروع ہو گئی۔ میں باہر گئی تو امی کا وہی عاشق مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری امی کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے یکدم پیچھے کر کے اندر چلا گیا۔ امی کچن میں تھی۔ وہ آدمی امی کا نام بلانے لگا، شہناز کہاں ہو، جلدی باہر آؤ۔ امی جلدی سے کچن سے باہر آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا یوسف، تم پریشان کیوں ہو؟ میں بھی وہی کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے کمرے یا چھت پر جانے کا نہیں بولا گیا اور نہ ہی ہمسایوں کے گھر جانے کا کہا۔ آج جو بھی ہونا تھا میرے سامنے ہی ہونا تھا۔ یوسف کہنے لگا، شہناز فریاد کو سب پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے ملتا ہوں۔ وہ میری جان کا پیاسا ہے، لیکن میں اب یہاں سے مریم کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں ایک دم سے سہم گئی۔ اس میں میرا کیا کردار تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ امی نے کہا،
ہاں یوسف یہ ٹھیک رہے گا، تم فریاد کے آنے سے پہلے مریم کو یہاں سے لے جاؤ، میں پیچھے سے سب کچھ سنبھال لوں گی، پھر کچھ دنوں کی بات ہے، فریاد کو منا لوں گی، پھر تم اور مریم ہم سے ملنے آ سکتے ہو۔ میں اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی۔ کوئی بھی عورت ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ اپنی محبت کا چکر منظر عام پر آنے کے بعد اپنی بیٹی کو اسی شخص کے سر منڈ کر اپنے شوہر کی نظر میں اپنی بیٹی کو برا بنا دے۔ میں بہت چیخی چلائی، روتی رہی، لیکن میری ایک نہ چلی، اور وہ یوسف نامی شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے کہا میں محلے میں شور مچا کر سب کو بتا دوں گی، لیکن جاؤں گی نہیں۔ تب میری امی نے مجھے ایک بات کہی جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے ایک نفرت بری نگاہ امی پر ڈالی اور یوسف نامی شخص کے ساتھ چلی گئی۔ اب اس کمرے میں یوسف کا انتظار کر رہی تھی جس کے ہاتھوں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ واہ کیا قسمت پائی تھی میں نے خود ہی خود پر طنز کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ شخص کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور کمرے کا جائزہ لیا، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی، میری تو قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ تھامے اور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں تھک چکی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار تو میں نے کبھی شہناز کو بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا مگر میں اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ مریم یہ میرا پسندیدہ نام ہے، تم جانتی ہو میرا ہی دیا ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ امی نے چند الفاظ میں جو حقیقت بتائی میں اس کی تفصیل سننا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا میری شادی میری بہن کے وٹے میں ہوئی تھی کیونکہ میری بہن کی نند مجھے بہت پسند کرتی تھی، لیکن میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میری محبت کوئی اور تھی، وہ کہیں اور میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے بہنوئی نے شرط رکھ دی کہ میں جب تک اس کی بہن سے شادی نہیں کروں گا وہ بھی میری بہن کی رخصتی نہیں کروائے گا۔ مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی۔ دوسری طرف میرے بہنوئی نے میری بہن سے نکاح کے 3 سال بعد رخصتی کروا لی۔ میں 2 مہینے بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا جہاں میری محبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے اور پاکستان چلی گئی ہے۔ 6 مہینے بعد ہی میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں نے اپنی محبت کی بھی تلاش جاری رکھی تھی، آخر کار وہ مجھے مل ہی گئی، اور اس حالت میں جس کا بیان مشکل ہے اس کے شوہر نے گرین کارڈ کے لیے شادی کی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان ہی رہے گا۔ وہ اسے بہت مارتا تھا، ایک دن مار مار کر اسے گھر سے نکال دیا تو میرا ایڈریس پاکستان کا اس کے پاس تھا، وہ میرے گھر چلی آئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ تب میری بیوی نے کہا کہ اسے فوراً نکالو گھر سے، وہ بے یار و مددگار تھی، میں اسے گھر سے کیسے نکال دیتا۔ میری بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے ایک بچی کو جنم دیا اور خود مر گئی۔ میرے بہنوئی کو جب پتا چلا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی قسم کھا لی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ میں اپنی محبت کو لے کر امریکہ بھاگ جاؤں، میری بیٹی کو اور حالات کو وہ سنبھال لے گی، مگر میں اپنی بہن اور بیٹی کی یاد میں اس قدر اداس رہتا تھا کہ 11 سال بعد واپس آ گیا اور بہن سے چوری چوری ملنے لگا۔ اس طرح بیٹی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج میرے بہنوئی کو سب پتا چل گیا۔ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری بہن کے قریب نہیں جائے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے۔ میری بہن تمہاری ماں دراصل تمہاری پھوپھی اور میری بہن ہے۔ وہ 15 سالوں سے شوہر اور بائی کے درمیان سولی کی طرح لٹک رہی ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو میں ان کے گال پر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پہلے امی کو غلط سمجھا۔ یہ کہانی سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گی۔ ابو کی قسم کا کفارہ ممکن ہے، مگر جو بیت گیا اب واپس نہیں آنے والا۔ میں نے یوسف بابا کو کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں، میں ابو سے آپ کو معافی دلواؤں گی، اور ابھی تو امی سے بھی مجھے اپنی سوچوں پر معافی مانگنا تھی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، اور اس خیال نے ہی مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقت جاننے سے پہلے کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ورنہ بعد میں مریم کی طرح پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔